السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی۔ وہ دعوت تھی، وہ ایک ایک دعوت کیا تھی، وہ ایک ایک کی فکر کرتے تھے کہ کیسے میرا ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد فرماتے تھے۔ حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ پر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہہ قلبی کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین نوجوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ صبح حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت دیہہ قلبی کو بتایا۔ حضرت دیہہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے آپ کا کہ اللہ مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دیہہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دیہہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلوں کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کے حکم سے اور فرمایا، عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت دیہہ رضی اللہ عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا گناہ ایک اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہہ وہ کیسا گناہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دیہہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد، کافی سالوں بعد گھر آیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دیہہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے اس نے مجھے پکڑ لیا، بولنے لگی، بابا بابا بابا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت دیہہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دیہہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔
حضرت دیہا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو زاروں کا تار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا، ہماری بیٹیوں کو دفن کر دیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دیہا نے نہ مارنا، اسے نہ مارنا دیہا، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیہا قلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی، میں چپ۔ وہ پوچھتی، بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو، کبھی گردن کے گرد بازو کر لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کے لیے قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنی گلے سے چھوٹا سا دوپٹہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے بیٹی کہنے لگی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ کو؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں اس پر ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر، باتیں کرنے پر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مکمل مٹی ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی علیہ السلام بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دیہا قلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رونے لگے اور کہنے لگے، اے دیہا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا رضی اللہ عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دیہا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیہا کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تک جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دیہا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔
بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔